ہم اس پر بہت غصہ بھی ہوتے ہیں، اور غصہ ہونا بہرحال یہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ آدمی کو بہرحال اندر سے غصہ تو آئے گا کہ اس کے رسول کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ اس خیر خواہی کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے طریقے کو لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے۔ پہلے آپ پیش کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح شکل میں، تو جس کے سامنے پہلے سے یہ چیز آئی ہوئی ہے، اگر کوئی غلط طریقے سے پیش کرے گا تو فوراً وہ رد کر دے گا، ارے نہیں بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے، بات تو یہ تھی، معاملہ تو یہ تھا، کیونکہ پہلے سے اس کے سامنے یہ چیز آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی نہیں جانتے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے رسول کا نام بتائیے، تو رسول کا نام نہیں معلوم تھا، وہی ہے، رسول کا نام نہیں معلوم تھا، نام کیا ہے؟ سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، خود ہم مسلمانوں کے درمیان بھی یہ معاملہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، اچانک کہیں سے بات جب سن لیتے ہیں کوئی تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں یہ بات ہے۔ اب میں آپ کو پھر آتا ہوں اس کی طرف کہ یہاں جو تسلیمہ نسرین وغیرہ کا جو معاملہ ہوا، انہوں نے کیا کیا اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانے کی کوشش کی، آپ کی سیرت کا یہ پہلو دکھانے کی کوشش کی، لوگوں کو غلط انداز سے پیش کیا اس کو کہ آپ بہت ہی شہوت پرست تھے، کیونکہ آپ کی بہت شادیاں ہوئی تھی، اس کو دکھانے کی کوشش کی۔ اگر ہم یہ سیرت لوگوں کے سامنے پہلے سے رکھتے، لوگوں کو پہلے سے یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کب کس کس سے ہوئی ہے، پہلے سے اس کے سامنے یہ چیز ہوگی، تو یاد رکھیے کہ وہ بات سن کر کے کبھی بھی اس کو صحیح نہیں مانے گا۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر شہوت کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی کس سے کی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی سب سے پہلی شادی ہوئی ہے، اور وہ بھی کوئی کنواری لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک بیوہ خاتون تھی، یعنی کہنے کا مطلب جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی، کوئی کنواری لڑکی نہیں تھی، پہلے شادی ان کی ہو چکی تھی، ان کی عمر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ تھی۔ اگر کوئی واقعی معنی میں شہوت پرست ہوگا تو اس وقت جبکہ وہ جوان تھا بالکل، اور اس وقت جب شادی کا معاملہ آیا تو آپ نے ایک ایسی خاتون سے شادی کر لی جو عمر میں آپ سے بڑی ہے، جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، کنواری نہیں تھی، اس شخص کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے؟ پہلے یہ چیز ہم کو لانا چاہیے، لوگوں کو، ایک ایک بچے کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، دنیا کے ایک ایک انسان کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ اس سنت کو، اس طریقے کو پھیلانا چاہیے تھا، عام کرنا چاہیے تھا، یہ بھی آپ کے ساتھ خیر خواہی کا ایک تقاضا۔ پہلے سے یہ سن کر کے وہ کبھی بھی بات ذہن میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ رسول بنائے جانے کے بعد جب آپ نے دعوتی سفر اپنا شروع کیا، 3 سال تک تو ایسے ہی چپکے چپکے یہ کام چلتا رہا، یعنی بہت پبلک ٹاک وغیرہ کے طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور سری دعوت کہتے ہیں اس کو، یہ چیز ہوتی رہی، ملاقاتوں میں لوگوں کے سامنے بیان ہوتی رہی یہ چیزیں۔ لیکن بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، تو جو چیز آپ کے ساتھ کی گئی اس میں سے ایک یہ بھی بات تھی، یہ سیرت ہم کو پہلے بیان کرنا چاہیے، کہ مکے کے کفار مشرکین آئے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی اس موقع پر کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی شہوت کی بات ہو تو بتائیے، جو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی اس سے ہم آپ کی شادی کرا دیں۔
اگر کہیں بھی شہوت کا کوئی معاملہ ہوتا تو آپ اس وقت اس کو اختیار کر لیتے. خوبصورت لڑکیوں کے ہی مسئلہ اگر ہوتا تو آپ اسے اختیار کرتے. جی آپ نے یہ شادیاں کی اور یہ ساری کی ساری شادیاں آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے، دین کی مصلحت کی وجہ سے یہ ساری شادیاں کی گئی ہیں. اور وہ چیزیں اگر ہم پہلے سے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ہے، تو کبھی بھی کوئی بھی کہے کہ آپ کے پاس شہوت پرست تھے تو فوراً سننے والا انکار کر دیا، نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے، آپ کی جو شادی ہوئی تھی اس موقع پر اس وقت فلاں سے شادی ہوئی تھی اور شہوت والی کہیں بات نہیں تھی. زیادہ مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے اس میں وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھایا جاتا ہے، ان کی کم عمری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس سے پہلے کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے تو یہاں پر بھی وہ شہوت والی بات نہیں، یہ بتایا جائے اگر کہ یہ شادی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خواب میں دکھایا جا رہا تھا، کپڑے میں لپیٹی ہوئی بار بار جو ہے خواب، وہ دیکھتے تو وہ جو ہے عائشہ ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت یہ ہوا کہ یہ جو ہے اللہ تبارک، کیونکہ انبیاء کے خواب بھی کیا ہے وہی ہوتے. جب ہم نے آپ کی رسالت پر ایمان رکھا ہے، آپ کے اوپر جو وحی آتی ہے اس پر ایمان رکھا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کی یہ شادی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں جو ہے یہ شادی ہوئی، یہ انتخاب ہوا ان کا. کیونکہ یہ جو آج کی لڑکی ہے کتنا ذہن ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو ذہانت دی تھی، کتنی سمجھ دی تھی. یہ ساری چیزیں ابھی اس وقت واضح نہیں تھی، تو بعد میں معلوم ہوئی لوگوں کو. ان کے یاد کرنے کی جو میموری پاور ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ تھا، اس وقت لوگوں کو نہیں معلوم تھا. اب یہ چیزیں کون جانتا ہے؟ خالق ارض و سما جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چیزیں معلوم، اس نے پیدا کیا ہے. اور ایک ایسی خاتون کو گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی جو خاتون آپ کی سنتوں کی، گھر کی سنتوں کی حفاظت کر سکے، اس کو محفوظ کر سکے، اور آپ کی وفات کے بعد لمبی عمر ان کی ہو، لمبے زمانے تک زندہ رہیں، جو بعد میں بھی لوگوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کرتے رہے، آپ کی سنتیں اس طریقے سے لوگوں میں پھیلے. یہ ضرورت تھی، ایک خاتون کی بھی ضرورت تھی اس میں. اگر ان کی عمر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عمر ہوتی تو آپ کی وفات یا تو آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد چند سالوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چلی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی یہ تبلیغ کب ہوئی ہے؟ آپ کی وفات کے بعد. آپ کی جو احادیث ہیں ان حدیثوں کی روایت کرنا صحابہ نے کب شروع کیا؟ آپ کی وفات کے بعد. ان کو لمبی جو عمر ملی اس کے بعد تقریباً 40 پر 7 سال جو ہے 47 سال، یعنی 50 سال میں 3 سال کم تقریباً ان کو وہ وقت ملا ہے جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نشر و اشاعت کی لوگوں کے سامنے. اور یہ بہت بڑی مصلحت تھی، ایک ایسے خاتون کی ضرورت تھی جن کو یاد رہے اور سمجھ بھی رہو ان کے پاس. اور یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ موجود تھیں. کئی ایسے واقع ہیں جس سے صحیح بخاری میں حدیث، ایک خاتون آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، جو ماہواری عورتوں کو آتی ہے اس کے تعلق سے بعد میں جب غسل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جو پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان کو، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب کوئی مرد تو ان کو بتا نہیں سکتا. ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے وہاں پر جو جلدی سمجھ جائے، جس کی سمجھ یہ بہت اعلیٰ درجے کی. اور یہ چیز، یہ صلاحیت کن کے اندر موجود تھی؟ عائشہ. حالانکہ عمر کم تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی ان کو. سمجھ گئی، ان کو لے کر کے گئی ہوں کمرے میں الگ سے اور ان کو جا کر کے سمجھایا کہ یہ مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی شادی ان سے بھی کسی شہوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ
جو یہ دین کی مصلحت تھی، آپ کی سنتوں کی نشر و اشاعت کی مصلحت تھی، آپ کی حدیثوں کی حفاظت اور حدیثوں کو پھر لوگوں کے درمیان بیان کرنا، یہ جو تقاضا تھا اس کا، اس تقاضے کے تحت اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے اشارے کیا گیا اور آپ کی طرف سے وہی خواب کی شکل میں یہ ہوئی کہ وہ شادی کی یہ بات ہوئی اور ان سے شادی ان کی ہوئی ہے۔ زینب کے ساتھ بھی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی وہ بھی ایک خاص یعنی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے کہ آپ کو ان سے شادی کر کے جاہلی ایک طریقہ ہے، رسم و رواج ہے، اس رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے شادی۔ اگر ہم پہلے سے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں گے، لوگوں کو پہلے سے یہ چیزیں معلوم رہیں گی، اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی بات کرتا ہے اپنی طرف سے تو سننے والا فوراً کہہ دیا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ شادی تو اس مصلحت کی وجہ سے کی گئی تھی، آپ کی شہوت کا اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس میں بھی لوگوں نے بہت الٹی سیدھی باتیں کہی، لیکن پہلے سے بات معلوم رہے تو آدمی کے ذہن میں جو معلومات ہے اس کی وجہ سے سنتے ہی فوراً رد کر دے گا، ورنہ خامخواہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ ایکسکیوز کرنے کا مسئلہ آتا ہے کہ ہاں اب یہ ہے، برحال ایک چیز ہوئی ہے، ہم شہوت تو نہیں کہتے، شہوت تو نہیں کہہ سکتے، اس طرح کا انداز اپناتے ہیں بیان کرتے ہوئے۔ نہیں، آپ صاف صاف بولیے یہ ساری شادیاں کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہوئی، جو اسلام کی مصلحت تھی، جو دین کی مصلحت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں اسی جو ہے انہی مصلحتوں کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے وہ شادیاں ہوئی تھی۔ اور اگر یہ معاملہ شہوت کا ہوتا تو جو اصل انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے اس پوری عمر میں آپ کے پاس صرف ایک بیوی تھی، اور وہ بھی بیوہ، یعنی ایک ایسی خاتون جو کہ کنواری نہیں تھی اور عمر میں بھی آپ سے زیادہ تھی، ان سے آپ نے شادی کیا تھا۔ اور یہ شادی بھی ایسا نہیں تھا کہ دونوں میں کوئی محبت نہ رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ یاد کرتے تھے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا، ان کی ایک اچھی بیوی ہونے کی جو باتیں تھیں وہ ساری چیزوں کو آپ بعد میں بھی یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہاں تک کہا کہ آپ کی جو بیویاں زندہ تھیں مجھے ان میں سے کبھی کسی پر وہ غیرت نہیں آئی جو غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتی تھی، کہ آپ ان کی مرنے کے باوجود بھی مختلف موقعوں پر جو ان کا تذکرہ کرتے اور آپ کے دل میں جو ان کی محبت اور ان کا جو بھی احترام تھا اس کی وجہ سے مجھے بڑی غیرت آتی تھی۔ یہ چیز ان کے اندر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی بہن آئی، کن کی بہن؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر وہ گھر ملنے کے لیے جو ہے آئی، ان کی آواز سنا، صرف آواز سنا تو ان کی آواز بالکل ان کی بہن جیسی تھی۔ تو آواز سن کر کے آپ کو کس کی یاد آئی؟ اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد آئی۔ آپ نے وہ یاد جیسے ہی کیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھیں، انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی جو مناسب نہیں تھی اس موقع پر۔ وہ بات کیا کہہ دی؟ کیا آپ کے پاس ایک خوبصورت جوان اور جو ہے بیوی موجود ہے پھر بھی آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ ایک بوڑھی کو جو ہے جو جانے کب سے جو ہے وہ جس کے دانت وغیرہ گر گئے ہوں، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں اس کی اگر ہم اردو میں شرح کرنا چاہیں تو ایسے، پھر بھی آپ ابھی اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے غصے کا اظہار کیا ان کے سامنے، کہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ خدیجہ کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری اس کا آپ نے تذکرہ فرمایا، تو وہ کیسے شخص کو آپ شہوت پرست کیسے کہہ سکتے؟ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، یہ آپ کی سیرت کے یہ پہلو لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، پہلے سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جب پہلے سے معلوم ہوگا اور کبھی اس طرح کی بکواس کوئی کر جائے گا تو فوراً اس کا جواب دے دیں گے کہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز ہوئی ہے لیکن اس کی مصلحت یہ تھی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں تھی، اور پروف کے طور پر وہ ساری باتیں پیش کر دیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا ایک تقاضا، آپ کے ساتھ خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو آپ کی احادیث ہے
ان احادیث کی جیسے قرآن میں بات آئی تھی ویسے اس میں بھی جو انہیں یاد رکھنا، انہیں پڑھنا، انہیں سمجھنا، ان پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی میں آتی ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اس میں ایک چیز اور اضافہ ہوتا ہے جو قرآن اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی میں وہ چیز نہیں آئی تھی، لیکن اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اگر کوئی غلط بات پیش کی جاتی ہے تو ان چیزوں پر رد کرنا بھی پڑے، کیونکہ قرآن میں تو لوگوں نے کوشش کی لیکن کوئی چیز داخل نہیں کر پائے، لیکن احادیث میں یہ بات ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کر کے غلط نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم بھی پیدا کی جس نے ان غلط اور نسبت والی احادیث کو، جن کو ہم موضوعات کہتے ہیں یعنی گڑھی ہوئی حدیثیں، ان کو الگ کر دیا، اور جو چیزیں آپ کی صحیح احادیث تھیں اس کو الگ کر کے پیش کیا۔ تو ہماری جو ہے خیر خواہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی معلومات، اور ہمیشہ امت میں ایسے لوگوں کا پائے جانا ضروری ہے جن کے پاس یہ علم رہے اور لوگوں کے سامنے وہ بیان کر سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ علم ختم ہو جائے گا تو پھر لوگوں کی منمانی شروع ہو جائے گی، اور کسی بھی حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ ایک من گھڑت بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی نسبت کرتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کے خلاف ہے یہ چیز، کیونکہ آپ نے یہ بات بھی کہی تھی نصیحت کرتے ہوئے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ گڑھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ بھی آپ نے کہا، جھوٹی جو ہے نسبت کرے گا، جھوٹی حدیثیں گڑھ کر کے میری طرف نسبت کرے گا، وہ بھی جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ من حدث عنی حدیثا یرا انہ کذب فہو عاد الکاذبین، یعنی میری طرف نسبت کر کے اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ یہ جھوٹی چیز ہے، ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بھی بیان کرتا ہے، تو یہ بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے، یا دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر خواہی کا ایک تقاضا، اس میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ اہم پوائنٹ ہے جو ہمارے سامنے یہ بھی رہنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے، جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اس کے کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے۔ اگر کوئی چیز اگر اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر لے سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں جو ائمہ ہیں ان کے لیے خیر خواہی اس کی طرف، اس پوائنٹ کی طرف آنے والے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بارے میں کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیز چھوٹ گئی ہو، اس کی وضاحت کی جائے تو وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، یا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں دندہ شکن جواب دینا۔ دندہ شکن سمجھتے ہیں؟ وہ جو منہ توڑ لفظ میں نے کہا وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا منہ مار کر کے جبڑا جو ہے توڑ دیں گے، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ایسا جواب دیں گے کہ وہ پھر اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ ہمارے پاس وہ علم ہونا چاہیے، اور اس طرح سے پروف کے ساتھ ہم اس کے سامنے جب چیزیں پیش کر دیں گے تو پہلے تو وہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی ایسا ہی آدمی ہوگا جس کا مقصد شرارت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔
یعنی میں صرف یہ مسلمانوں کی بات نہیں کہتا ہوں، غیر مسلموں میں بھی کوئی سنجیدہ آدمی، غیر مسلموں میں سینسیئر جو کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے انگلش میں، ہاں سینسیبل جو جسے کہا جاتا ہے، کوئی بھی جو ہے سنجیدہ آدمی سینسیبل جو ہے، یہ شخص کبھی بھی یہ چیز نہیں کرے گا، یاد رکھ لیجیے ہمیشہ۔ اور پوری تاریخ پڑھ جائیے، جتنے بھی سنجیدہ لوگ گزرے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ ہمیشہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شرارت ہوتی ہے، شرارت بھری ہوئی ہوتی ہے، وہی لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، انہی لوگوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری ہے، کیونکہ کبھی سامنے والے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اس شرارت کے پیچھے یہی چیز چھپی ہوتی ہے کہ ہم کس میں آ جائیں، جذبات میں آ جائیں، کبھی اس کا مقصد ہی یہی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم کو وہ چیز سامنے رکھنی ہے۔ تو ایک حدیث، 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، یہودی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آ کر کے سلام کرتے، تو سلام کرنے میں ان کی ایک شرارت ہوتی تھی۔ وہ شرارت یہ تھی کہ بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہنے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ جب سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سلام کو سنیں گے غور سے، تو اتنی جلدی بولتے ہیں کہ لگے گا کہ کیا بول رہے ہیں، السلام علیکم، یعنی وہ پورا کیا لفظ بول رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ لوگ تو شرارت میں ایسا بولتے تھے، اور باقاعدہ ان کی یہ شرارت موجود تھی، اس شرارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اسی لیے جواب دینے میں، ان کے سلام کا جواب دینے میں آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ ان کے جواب میں کیا کہو، علیکم کہو یا وعلیکم کہو، ایک طریقہ بتایا آپ نے۔ تو وہ بات جو یہ جذباتیت والی تھی، ہم کو کیا کرنا چاہیے، جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی بیوی بھی بہرحال چونکہ گھر کا معاملہ تھا تو آپ کی بیوی یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی، اور میں نے کہا کہ یہ بہت ہی ذہین بھی تھی اور بڑی سمجھدار بھی تھی، بڑی سمجھ تھی ان کے پاس جو ہے۔ یہودی کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے انہوں نے سلام کیا۔ ایک بات اور بھی جو ہے آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے پیش کر دوں، یہ ساری جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے، وہ ایک منہج معلوم ہوتا ہے ہم کو اس سے، کہ دور سے کچھ یہودیوں کو آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آپ کے پاس جو لوگ موجود تھے ان سے آپ نے کہا کہ بئس ابن العشیرہ یا بئس اخو العشیرہ، یعنی یہ آدمی کتنا برا ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، صحابہ کو بتا دیا۔ لیکن جب قریب آئے تو آپ نے ان سے بڑے اچھے سے ملے، آپ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو بعض لوگوں کو اس پہ تعجب ہوا، تو آپ نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے مجھے بد اخلاق کب پایا، یعنی لوگوں کو یہ امید تھی کہ جب آپ ان کی برائی پہلے کیے ہوئے ہیں تو آئیں گے تو بھی آپ کا معاملہ کیسا رہے گا، کہ نہیں آپ لوگ بہت شریر قسم کے، آپ لوگ یہاں سے جائیے، آپ لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں یہاں پر، یہاں سے جائیے آپ، یہ آپ کا انداز ہوگا کہنے کا، لیکن یہ آپ کا انداز نہیں تھا، آپ بڑے اچھے انداز سے اس سے ملے۔ تو پوچھا گیا آپ کو، تو آپ نے کیا کہا کہ میں کبھی بھی بد زبان نہیں رہا، بد اخلاق نہیں رہا، وہ ہمارے پاس آئے، ہمارا یہ تھا کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اور پہلی بات جو میں نے بیان کی تھی اس کے بارے میں، وہ آپ کے لیے نصیحت تھی کہ آدمی چونکہ یہ بڑے شرارت والے ہوتے ہیں، بڑے شریر قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کی شرارتوں میں آنا نہیں چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے۔ اس میں آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کو لوگوں نے اس کی برائی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا، تو ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے ان سے دور رہنا، اس کے لیے میں نے وہ بات کہی تھی، آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ وہ کوئی ویسی حرام جو غیبت ہوتی ہے وہ غیبت نہیں تھی، وہ جو یہ ایک تھا۔ اور یہ مسئلہ کہ آ کر کے سلام کیا تو السلام علیکم کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا کہا،
وعلیکم. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ بل علیکم السلام واللعنہ. غصے میں آ گئی، غصے میں آ گئی، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے تھوڑا نرمی سے رہو. یہ جذباتیت یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح سے جذباتیت کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دشمن کی شرارت کو سمجھ کر کے اس کی شرارت کو اسی پر الٹ دینا چاہیے. یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں اللہ کے رسول اس نے کیا کہا؟ سلام نہیں کیا، وہ السلام علیکم کہا، یعنی آپ کی موت ہو، یہ بد دعا کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ تم نے ان کی بات تو سن لیا، میں نے کیا جواب دیا وہ نہیں، اس کا خیال نہیں کیا. میں نے کیا کہا؟ وعلیکم. یہ اس کی شرارت کو اسی پر الٹ دینے والی بات تھی، اور بڑے ہی سنجیدہ انداز میں. سامنے والے کی ساری شرارتیں کیا ہیں؟ دھری کی دھری رہ گئی. یہ اصل ہمارا ایسے موقع پر ہمارا جو ہے ہونا چاہیے کہ ہم بجائے جذباتیت کا شکار ہونے کے اس کی ساری چیزیں اسی کے اوپر پلٹ دینا چاہیے. ایک دوسری جو ہے حدیث آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سامنے ایک یہودی نے آ کر کے بڑی شرارت کے انداز میں یہ بات کی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی، اور ایک گستاخی ہوتی ہے اسلام کے بارے میں. اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بھی لوگ کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور اسلام ایسا مذہب ہے، یعنی اسلام کا چہرہ غلط انداز سے پیش کرتے ہیں. اس کی یہ مثال ہے کہ ہمیں جذباتیت میں آنے کے بجائے یہ چیز انہی کے اوپر الٹ دینا چاہیے. وہ کیا ہوا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کے ایک یہودی نے کہا، تمہارے نبی کیسے ہیں کہ تمہیں ہر چیز سکھا رہے، کہ تم کو اب یہ بھی بتا رہے کہ تم کو جو نیچرل کال ہے، یعنی استنجے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے بھی کیا آداب ہے، یہ بھی تم کو بتا رہے. یہ کوئی بتانے کی چیز ہے؟ یہ تو ہر انسان خود ہی جانتا ہے، اس کی ضرورت ہے یہ فطری کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے صفائی کرنی ہے، وہ تو خود ہی جانتا ہے. یہ چیزیں کہیں بتانے کی ہوتی ہیں؟ یہ اسلام کے خلاف اس چیز کو اس نے جو ہے ایک مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی سنجیدگی میں وہ بات اس کے اوپر پلٹ دی تھی، اور صرف کیا کہا؟ اجل. حدیث میں یہ الفاظ اجل. ہاں، یہ تو ہمارے نبی کی اور ہمارے دین کی شان ہے کہ ہمیں ہمارے دین میں ہم کو ہر چیز بتائی جاتی ہے. جو مذاق کا انداز تھا اسی کو اس نے کیا کیا؟ خوبی کے انداز میں اس پہ اوپر پلٹ دیا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، جہاں جہاں بھی یہ لوگ مذاق کے طور پر کوئی چیز اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی خوبی کو ہمیں ان کے سامنے اجاگر کر دینا چاہیے. یہ خوبی ہے اسلام میں، آپ اس کو کچھ اور انداز سے پیش کریں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ اسلام کی خوبی ہے. اس انداز سے آپ اس کو پیش کیجئے. کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کوئی خاص اگر آپ چشمہ لگا لیتے ہیں تو آپ کو وہ چیز اس طرح سے نظر آنے لگتی ہے، لیکن صحیح چشمے سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیز صحیح نظر آئے گی. اصل وہی چشمہ بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے چشمے بدلنے کی ضرورت ہے، بجائے اس سے کہ ہم جذباتیت کا شکار ہو جائیں. اور چشمے کب بدلیں گے؟ ہم جب صحیح تعلیمات ان کے سامنے لے کر کے آئیں گے، اسلام کی صحیح شکل اور صحیح صورت ان کے سامنے پیش کریں گے. جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بات کو یہیں پہ ختم کریں. انشاءاللہ پھر بعد میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہماری بات چل رہی تھی جامع العلوم والحکم میں، کیونکہ ابھی تک دوسرے مادے کے تعلق سے یعنی دوسرے سبجیکٹ کے تعلق سے، کیونکہ 2 سبجیکٹ ہم یہاں پہ کور کرتے تھے، تو پہلے سبجیکٹ کے تعلق سے ابھی بھی بات مشورے میں مکمل نہیں ہو پائی ہے کہ کون سا سبجیکٹ شروع کریں گے. اسی لیے وہ حدیث جامع العلوم والحکم کی جو حدیث چل رہی تھی اسی حدیث کی شرح آپ کے سامنے رکھی جائے گی. 7ویں حدیث کی شرح چل رہی تھی. اب تک 6 حدیثیں ہو چکی ہیں، ابھی 7ویں حدیث کی شرح چل رہی تھی جو کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے. تو 3 مرتبہ آپ نے یہی بات کہی. صحابہ نے پوچھا کہ کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے جواب دیا کہ للہ، اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمانوں میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، ائمہ ہیں، جو بھی خلیفہ ہیں، جو بھی بادشاہ ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، حاکم ہیں، ان کے لیے، اور جو عام پبلک ہے مسلمانوں میں ان کے لیے. حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اسی کی شرح آپ کے سامنے چل رہی تھی. بیچ میں 2 ہفتے کا گیپ ہو گیا تھا، اسی لیے تھوڑی سی آپ کو بات یاد دلانی پڑ رہی ہے کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے لیے نصح، یہ کیا مطلب ہے. اور نصیحہ عربی میں جب یہ لفظ کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کی بھی ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی. اور دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے آ چکی تھی. اللہ کے لیے یہ خیر خواہی، اس کی شکل کیا ہوگی، وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں. اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی. اور آج کے درس میں شروعات ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. نصح، نصیحہ جو لفظ حدیث میں آیا ہو وہی لفظ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نصیحہ اور یہ خیر خواہی کیا ہے. کیا چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بن کر کے رہیں، یعنی بھلائی چاہنے والے، اور اس جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہے چیز. تو یہ نصح اور یہ خیر خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیسی ہونی چاہیے، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. پہلے سے بھی یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم سوال کرتے رہتے ہیں. پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ وہ چیز جو ہے آپ ہمارے سامنے پہلے آنی ہے جو ہے. جی، کیا خیر خواہی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہاں، سب سے پہلی چیز جو واجب ہوتی ہے ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھیں، رسالت پر ایمان رکھیں. اور یہ ایسا ایمان جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا اعتقاد، ایسا یقین جس یقین میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، وہ یقین، وہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے. جی
ہاں اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے جو آج اسے خاص طریقے سے اہمیت دے کر کے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی اس میں داخل ہے جب ہم نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ جی ہاں اسی رسالت سے جڑی ہوئی ایک چیز، یعنی ابھی دوسری چیزیں بھی ہم آئیں گے، ابھی اور بھی چیزیں جو ہے ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے چیزیں ہم پر واجب ہوتی ہیں، رسول کی جو خیر خواہی ہے اس کے تعلق سے واجب ہوتی ہیں۔ ہاں ان کے آخری نبی ہونے پر بھی ایمان لانا، یعنی صرف رسول ہے یہ ایمان نہیں، بلکہ یہ ایمان بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین۔ یہ آج کے دور میں کیوں زیادہ یہ چیز اہمیت رکھتی ہے؟ پہلے اگر کوئی جو ہے اس طرح کا، چونکہ دل میں کوئی بات نہیں آتی تھی، لوگوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا، اس لیے کوئی بات نہیں تھی۔ اب آج جبکہ ایسے لوگ بھی ظاہر ہوئے دنیا میں جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب ان کے ظاہر ہونے کے بعد یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایمان یہ بڑا پختہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا آپ کے بعد، وہ سارے کے سارے دعوے کیا قرار پائیں گے؟ باطل قرار پائیں گے۔ یہ جب ایمان ہوتا ہے، ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، تو جیسے ہی سنا ویسے ہی یہ کہہ دیا۔ بہت سے نبوت کے دعوے کرنے والے آئے، چونکہ ہمارے اپنے علاقے سے وہ چیز تعلق رکھتی ہے، اپنے ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ پنجاب کے صوبے میں ایک جگہ قادیان، آپ جانتے ہیں قادیان کے رہنے والے ایک شخص نے، اس کا نام بھی جی، تو اس کے نام میں احمد کا لفظ ہے، لیکن احمد نام نہیں ہے اصل۔ یہ لوگ نام جو رکھتے تھے اس میں وہ غلام احمد ہے، تو پورا نام کیا ہوتا ہے؟ غلام احمد۔ وہ اصل فارسی ترکیب کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ غلام احمد۔ ابھی بعض لوگوں کے پاس کچھ پمفلیٹ، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس میں لکھا رہتا ہے احمدیہ، یعنی اگر قادیانیت لکھا رہے تو پہلے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ قادیانی ہے۔ لیکن قادیانی لکھنے کے بجائے وہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ احمدیہ سے جو ہے یہ احمدیہ، حالانکہ نسبت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے احمد بول کر کے، بلکہ نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ غلام احمد قادیانی کی طرف یہ نسبت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جو انگریزوں کے دور میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے توڑا جا سکتا ہے، ان کے درمیان کیسے تفریق پیدا کی جا سکتی ہے اور کیسے ان کو ان کے دین سے دور کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو فکری الغار کہتے ہیں، اردو میں الغزو الفکری کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑائی جو لڑتے ہیں وہ ہتھیار کے بجائے فکر کی لڑائی، تھنکنگ جیسے کہ اس طرح کی لڑائی لڑتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو مسلمانوں کو کیسے ان کے دین سے دور کیا جائے، تو ایک طریقہ ہے اس میں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ انہی میں سے کسی ایسے شخص کو جس کے پیچھے بہت سے لوگ جمع ہوتے اور جس کے بارے میں یہ امید ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر یہ کوئی نئی چیز لے کر کے آئے گا تو بہت سارے لوگ اس کے فالوور بن جائیں گے، اس کے جو ہے یعنی اتباع کرنے والے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بہت سے لوگ بن جائیں گے۔ ایسی کسی شخصیت کو پہلے مشہور کیا جاتا ہے، مشہور کر کے اس کے پیچھے پیچھے جب لوگ چلنے لگتے ہیں، ایک جماعت بن جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے کسی اس طرح کی چیز کا دعویٰ کروایا جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کے سامنے ایک پوری ٹیم سامنے آ جاتی ہے جس کو ہم فرقہ کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹیم، ایک جماعت آ جاتی ہے
جو خود مسلمانوں کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے ان کے درمیان یہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ان کی طاقت جو ہے اس سے کمزور ہوتی ہے۔ تو ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی رکھا گیا ہے، اور مختلف اسلامی تاریخ کے مختلف دور میں جو مختلف پیریڈ گزرے ہوئے ہیں اس میں اس طرح سے نئے نئے فرقے جنم لیتے رہے ہیں، پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو وہی ایک فرقہ بھی یہاں سامنے آیا، مکمل طریقے سے اس کے دعوے بھی جو تھے وہ الگ الگ انداز کے دعوے آئے اس کے، اور اس نے نبی ہونے کا جو ہے دعویٰ کر دیا، اس کے پاس وہی آتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے ہوئیں، اور اس زمانے میں جو بھی یہاں پر علماء موجود تھے وہ سب نے اس کا جو ہے اس کا یہ کیا، اس سے مقابلہ کیا، اس سے جو ہے باقاعدہ چیلنج کی شکل میں اس سے بحث و مباحثے بھی ہوئے، اور آخر میں مباہلہ بھی ہوا۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں چلا جائے گا، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جو ہے اسی علاقے کے، پنجاب کے علاقے کے امرتسر کے رہنے والے جو ہے، وہ خاص طریقے سے انہوں نے اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی مناظرہ کرنے کی، تو مناظرے کرتے تھے، ڈیبیٹ جیسے کرتے ہیں آج کل، تو مناظرے جو ہے کرنے کی بڑی صلاحیت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اس ماحول میں اس کی بڑی ضرورت بھی تھی۔ الگ الگ وقت میں الگ الگ جب فتنے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ لوگوں کو اس کے لیے پیدا بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قرآن کی حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں باقاعدہ ایسے فتنوں کا۔ اس فتنے کے مقابلے میں بہت سے لوگ آگے آئے، بہت سے لوگوں کی خدمات ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ نام جن کا آتا ہے وہ نام ہے جنہوں نے باقاعدہ مناظرہ بھی کیا اور مباہلہ بھی کیا، صاف صاف یہ جو ہے کہہ دیا کہ جو ہے چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں دنیا سے چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو موت دی، اس کی جو موت ہوئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کہاں پہ ہوئی؟ کبھی کبھی کوئی جو ہے ٹوائلٹ میں جا کر کے بہت دیر کر دیتا ہے تو کبھی ایسے ہی مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ قادیانی محلے میں گیا ہوا ہے، یعنی وہ اس جگہ پہ، اور بڑی اس کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جو موت ہوئی، وہ موت بھی اچھی موت جو ہے نہیں ہوئی، اچھا خاتمہ اس کا نہیں ہوا، اور وہ مباہلہ جو کیا تھا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ان کی زندگی میں جھوٹے کا جو ہے یہ اس کی وفات ہوئی، اور اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہوئی ہو گیا لوگوں کے سامنے، وہ جھوٹا شخص تھا۔ تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے بھی دعوے ہوئے ہیں نبوت کے، اور اس طرح کے نبوت کے جھوٹے دعوے پہلے جب ایمان بالرسول کی بات چل رہی تھی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اس طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جب وہ ہم کیا کہتے ہیں وہ حدیث جبرائیل کی شرح کر رہے تھے، اس میں ایمان بالرسول کی جب بات آئی تھی تو رسولوں پر جو ایمان کی باتیں تھیں اس میں جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے تذکرے بھی آپ کے سامنے آئے تھے۔ جھوٹے ایسے نبوت کے دعوے بہت ہوئے، لیکن ہندوستان میں چونکہ ایک شخص جو ہے ظاہر ہوا اور باقاعدہ جب یہاں اس کا پیر بہت زیادہ پھیلانے کا موقع اس کو نہیں ملا، لیکن ایک جماعت اس کی بن گئی تھی، تو اس کو بعد میں جو ہے یورپ میں اس میں جگہ ملی، اس لیے ان کی جو ہیڈ آفس ہوتی ہے، ان کی جو اصل جو ہے آفس ہوتی ہے وہ ادھر ہی یورپ میں ہوتی ہے، لیکن ہندوستان کے بہت سارے دیہاتوں وغیرہ میں کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، اور جب کوشش کرتے ہیں تو نام کیا لاتے ہیں؟ احمدیہ بول کر کے، لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ یہ قادیانیت ہے، کس طریقے سے پھیلانا چاہتے ہیں؟ احمدیہ کے نام سے۔ ہمارے بعض خواتین ہماری شاگرد تھیں تو ان کے پاس باقاعدہ ایک مرتبہ لیٹر آیا تھا، پتہ نہیں کوئی انہوں نے ایک کسی ٹاپک پہ ہوتا ہے کہ کوئی مقالہ کوئی بھی جو ہے چیز جو ہے آرٹیکل وغیرہ لکھتے رہتے ہیں، تو آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا کسی اس میں چھپا ہوا تھا، اب وہ کیا سمجھ میں آیا کہ اس کے تعلق سے ان کے پاس انہوں نے کچھ اپنے پمفلٹ جو ہے بھیج دیے اس کے گھر پہ، لا کے مجھے دکھائے تو پورا وہ احمدیہ اور یہ لکھا ہوا ہے، کہیں بھی قادیانی لفظ کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس کے اندر گئے تحقیق میں گئے تو معلوم ہوا کہ یہ پورا کن کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ ان کی طرف سے آیا ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نصح، خیر خواہی، اس کا ایک تقاضا یہ ہے، بلکہ سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھیں، رسالت پر ایمان بھی اس طریقے سے کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا والوں کے لیے آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے، یہاں تک کہ جنوں کے لیے بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، آپ کو آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ وہی شریعت جو آپ لے کر کے آئے، یہی قیامت تک یہ شریعت باقی رہے گی۔ یہ پہلی بات تھی۔ جی اور بات میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان میں یہ ضروری ہے کہ ہم آخری رسول کی حیثیت سے ایمان رکھیں کہ آپ آخری رسول ہیں، کیونکہ گمراہیاں اس راستے سے بھی لوگوں میں آئی تھیں۔ جی ہاں، اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے، اس خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے اسے ہم کریں، اور جن چیزوں سے آپ نے رکنے کا حکم دیا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ یہ اتباع ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کا ہم اتباع کریں۔ آپ کے جو بھی احکام ہیں، فرامین ہیں، ہم اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے بھی آپ نے منع کیا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے اور آپ کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ جی دو چیزیں ہوئی ہمارے پاس۔ تیسری چیز ایسے ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں گے، یاد رہیں گی چیزیں آپ کو جو اور بولیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، آپ کے لیے خیر خواہی۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صلاۃ جس کا حکم آیا ہوا ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے رہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا ہی ایک حصہ ہے۔ لیکن یہ بھی ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، ٹھیک ہے؟ جتنی کثرت سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام یعنی درود جسے اردو میں کہتے ہیں پڑھتے ہیں، اتنا ہی ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ جی جی ہاں، پہلے ہم خیر خواہی والی بات پوری کریں گے، اس کے بعد آئیں گے اس کی طرف۔ ہاں اور بولیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، ابھی یہ صحابہ کے تعلق سے بعد میں، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، اس کا ایک تقاضا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو حکم دیا ہے کرنے کا آدمیوں سے بجا لائے، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائے، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان سنتوں کو مٹنے نہ دیا جائے، ان سنتوں کو بھی باقی رکھا جائے، ان سنتوں کو باقی رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کی سنتوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں نا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی ہوتی رہتی ہے وہاں خیر و برکت بھی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی رہتی ہے۔ جی اور ہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، پورا دین اس کے اندر، اس میں قرآن کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ قرآن کے ساتھ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جو نصح ہے، خیرخواہی ہے، اس میں بھی یہ بات آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی، خیرخواہی کے تعلق سے بھی یہ بات ہے، لیکن تھوڑا اور بعد میں ہم آئیں گے اس کی طرف۔ اس سے پہلے یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کے تعلق سے بھی باتیں انشاءاللہ اس درس میں باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جی۔ اور کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹ نہ بولیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی کی کو پھیلانے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، میں آپ کو یاد دلا دے رہا ہوں، وہ آپ کے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے ابھی، وہ چیز اہم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا، اپنے اوپر ایمان کے تعلق سے یہ بات کہی کہ کبھی میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے میرے بارے میں، میری شان میں مبالغہ مت کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، نصارہ نے، کرسچین نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، ویسا میرے ساتھ مت کرنا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے تعلق سے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، اور صحابہ کے بعد وہی حکم قیامت تک بھی وہ چلتا رہے گا کہ امت کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ کرتے ہوئے، ایک ہوتا ہے ایمان، اور اس ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم افراط اور تفریط کے شکار نہ بنیں۔ جہاں اس ایمان میں ایک کمی یہ ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نیچا سمجھنے لگتے ہیں۔ ابھی سنتوں کی بات آئی، آپ کے طریقے کو نیچا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر جاتے ہیں، یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ اور تعجب ہوگا آپ کو کہ بعض ایسی چیزیں بعض مسلمانوں کی طرف سے بھی آئی، ان کی طرف سے یہ چیز آئی۔ مسلمان سے میری مراد ہے جو کلمہ پڑھنے والے تھے یا ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جو مسلمان گھرانہ تھا۔ کچھ نام آپ جانتے ہوں گے، چونکہ یہیں سے تعلق ہے وہ چیز تو آپ جانتے ہوں گے۔ بعض ایسے لوگوں کے نام جنہوں نے گستاخیاں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کی سنتوں کے تعلق سے، آپ کی شخصیت کے تعلق سے بھی اور آپ کی سنتوں کے تعلق سے بھی اس کو بہت نیچا سمجھا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، سلمان رشدی۔ کیا نام ہے یہ؟ سلمان رشدی۔ یہ سب کسی اور علاقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے ہی یہاں کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اسی ملک سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں یہ سب کے سب لوگ۔ ابھی یہ برطانیہ میں رہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں ان کو پناہ دی گئی، ڈر تھا کہ کہیں مسلمان جو ہے مار نہ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ نام کیا ہے؟ سلمان رشدی۔ یہیں قریب جو پڑوس ملک ہے، ہاں، تسلیمہ نسرین کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، یہ بہت قریب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پہلے بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، نام ان کا مسلمان تھا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، آپ کے لیے خیر خواہی، جو یہ ایمان اور جو اس کا تقاضا تھا، یہ چیز ان کے یہاں نہیں تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر بچے کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے، یہ دروس آنے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، اس کا مطلب کیا ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اس خیر خواہی میں ایمان ایسا ہوتا ہے جو ایمان افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوتا،
تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو تفرید کا شکار ہوئے۔ تفرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں انہوں نے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ اگر دوسرے لوگوں نے گستاخیاں کی تو بات دوسری ہوتی ہے، ان کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، پہلے تو ان کو ایمان کی دعوت دینا۔ دوسرے لوگ بھی جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں ارے چونکہ یہ خلاف ہے ان کے اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص یہ بات کہتا ہے جس کا نام مسلمانوں جیسا ہے، جو کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اس طرح کی گستاخی اس کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کو لوگ لے کر کے اٹھ جاتے ہیں، چیزیں لوگوں کے درمیان آتی ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے، یہ چیز لوگوں کے سامنے آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے جن کی شرحیں کی جا رہی ہیں، پہلے بھی شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، پھر آپ کو ایک مرتبہ ابھی اس درس کے درمیان میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ سب دین کی وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اور ان کا تعلق ایمانیات اور عقائد سے ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ضابطہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے، یہ ایمان کسی بھی افراط اور تفرید کا شکار نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا ایک حصہ ہے کہ ہم کسی آپ کی شان میں گستاخی کا بھی شکار نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ کیا ہے، اس کو افراط کہتے ہیں۔ افراط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعریف میں اتنا زیادہ ہم آگے بڑھ جائیں کہ آپ کو رسول نہ رکھ کر کے آپ کو معبود کے درجے میں لے کے چلے جائیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے خود یہ بات کہی کہ تم میرے بارے میں اس طرح سے مبالغے سے کام مت لینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ رسول ہونے اور رسالت پر ایمان لانے کا ہی یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو آپ کا انسان ہونا ہے، جو عبد کہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کے عبد ہونے کا اقرار یہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی بھی اس درجے سے آپ کو آگے بڑھایا جائے یہ غلط ہے۔ اور دوسرا ہے آپ کی رسالت پر ایمان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی اہم چیز ہے۔ ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا، یہ بھی جو ہے مسلمان نام ہی رہتا ہے، ساری چیزیں وہی رہتی ہیں، لیکن جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا، ایسے لوگ بھی پیدا۔ اور یہ چیزیں ہمارے یہاں اس ماحول میں پائی جاتی ہیں۔ اس ماحول سے مطلب کیا ہے؟ ہمارے اس ملک کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی لیے ہم اس درس میں خاص طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں کے ماحول میں یہ چیز بہت زیادہ پائی گئی۔ آپ اردو زبان میں جو شاعری ہے، جو شعرا پیدا ہوئے ہیں، آپ جو نعت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت جو ہے، اشعار جو پڑھتے ہیں، آپ اگر جو ہے اس کو لائیں گے لوگوں کے سامنے، پڑھیں گے آپ اس کو، اور ہمیشہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، تو دیکھیں گے کہ اس میں بالکل شرکیہ قسم کے اشعار رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے اشعار ہیں جو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھا کر کے اس میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ صبح کے وقت میں مختلف لاؤڈ سپیکر وغیرہ سے جو نعت وغیرہ چلتی رہتی ہے، کبھی کبھی آپ بھی سنتے ہوں گے تو شاید آپ کو کچھ یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ کچھ چیزیں ہیں جو یعنی ابھی ہمارے گھر میں بھی وہ آواز آتی رہتی ہے، تو آواز آنے کی وجہ سے وہ جو ان کے وہ نعت پڑھتے رہتے ہیں، اشعار پڑھتے رہتے ہیں، وہ اشعار بھی وہ یاد ہو جاتے ہیں اسی کی وجہ سے کہ وہ بار بار آتے رہتے ہیں۔
تقریباً جو ہے یہ چیز جو یعنی میں نے کبھی کتاب میں پڑھ کر کے مجھے یہ چیز یاد نہیں ہوئی. اپنے گھر میں آتا ہوں فجر کی نماز کے بعد, مسجد میں درس ہوتا ہے قرآن کا, اور درس دینے کے بعد جب گھر پہنچتا ہوں تو آواز آتی رہتی ہے مسجد سے, تو اس میں یہ ان کا جو اشعار پڑھتے رہتے ہیں, نعت جسے کہتے ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے زینت عرش معلی, زینت عرش معلی, الصلاۃ والسلام, اس کے بعد بولیں گے زینت عرش معلی. کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ اس کا؟ عرش معلی کی زینت, کس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ بہت ہی گمراہی کی بات تھی کہ عرش پر جو مستوی ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کے اور اردو ہی کے اشعار میں سے اس طرح کے جو ہے اشعار, شاعری جو ان کی ہوتی ہے, اس طرح کے وہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ تو میں نے کہا آپ کو کہ میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا, وہ جو کان میں آواز آتی رہتی ہے اسی سے جو یہ آواز میرے کان میں آئی ہے. جہاں میرا گھر ہے وہاں سے جو وہاں پہ جو آواز گھر کے اندر آتی رہتی ہے اس میں سے یہ بات ہے. کتاب میں جو ان کے اشعار جو پڑھے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے, وہی جو عرش پر مستوی تھا, خدا بن کر مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ بن کر. یہ جو ہے ان کی اشعار ہیں. یہ جو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید اور اس توحید کا جو تقاضا تھا, آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں حدیث میں کہ الدین والنصیحہ, دین کی چیز کا نام ہے خیر خواہی کا. جب پوچھا گیا کہ کس کے لیے خیر خواہی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کہا؟ للہ. سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. خیر خواہی میں توحید کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے, توحید. اس کے بعد اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. یہ ایک اہم چیز, اہم پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی سے جڑا ہوا کہ آپ کی شان میں گستاخی یہ بھی نہیں, اور آپ کی شان میں غلو. غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا درجہ ایک رسول سے بڑھا کر کے کہاں تک پہنچا دیا جائے؟ ایک معبود تک پہنچایا جائے. یہ بھی غلط ہے, اور اتنا غلط ہے کہ بالکل یہ سراسر شرک میں چیز آتی ہے. اس سے ہمیں بچنا بہت جو ہے ضروری. یہ اپنے بچوں کو سکھا کر کے اس لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے دروس میں, اس لیے اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ چیزیں جو لاؤڈ سپیکر سے ہم نہیں جاتے تب بھی ہمارے کانوں میں پہنچتی ہیں, اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ جو باتیں یہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, آپ کی رسالت پر ایمان, اور آپ کے لیے خیر خواہی, اس کے خلاف یہ چیزیں جو ہے جاتی, اس سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے. جب تک جانکاری نہیں رہے گی تو کبھی آدمی کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہی کر رہے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی شان کو تھوڑا بڑھا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی اس طرح سے آدمی سوچتا ہے, اس طرح سے باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اس میں کہ ہم دنیا کے جو چھوٹے موٹے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, کمپنی وغیرہ کے جو اونر وغیرہ ہوتے ہیں, یا جو یعنی ٹیم لیڈر وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی شان میں بھی لوگ مبالغہ کرتے رہتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ کر دیا مبالغہ تو کیا حرج ہے؟ کبھی آدمی اس طرح سے سوچتے نہیں. یہ ہمیشہ یہ چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اس دروازے کو بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تعریف کی جائے گی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. اور پھر صحابہ کے بارے میں جو بھی بات آئی تھی, اب اس کو میں یہاں پہ جوڑ رہا ہوں کہ جو خود صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے. یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں کی محبت جتنی آپ کے صحابہ کے پاس تھی اتنی قیامت تک کسی کے پاس نہیں آ سکتی. چاہے آدمی زبان سے کتنا بھی دعویٰ کر لے گا, لیکن قیامت تک کسی کے پاس نہیں آئے گی.
وجہ کیا ہے؟ وہ محبت جو صحابہ کے دلوں میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سنتوں کی. میں نے آپ سے کہا کہ قیامت تک کسی کے اندر وہ محبت نہیں آ سکتی. کیا وجہ ہے؟ ہاں، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. ہم لوگ تو صرف سنے ہیں اور پڑھے ہیں اور ہمارا ایمان. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزے ظاہر ہوتے تھے کہ آپ کیسے پڑھ کے پھونک دے رہے ہیں تو کھانا اتنا زیادہ ہو جا رہا ہے کہ سب لوگ کھا رہے ہیں اور کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے. سب لوگ پانی لے رہے ہیں اور پانی ختم نہیں ہو رہا ہے. پانی کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تو ایسے فوارے نکل رہے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے ہیں. آپ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کی شخصیت کو اور آپ کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو محبت بہرحال ان کے دل میں آئے گی وہ کبھی بھی بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کے اندر نہیں ہوتی. کیوں کہتے ہیں ہم یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سب کا ہے، ہم سب کا بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان ہے. لیکن جو ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اللہ تعالیٰ پر، وہ ایمان ہمارے اندر نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معراج کرائی گئی، آپ جا کر کے دیکھ کر کے آئے ہیں چیزوں کو. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ابھی رب کو دیکھنا ممکن نہیں ہے ان آنکھوں سے. لیکن قیامت کے بعد اپنے رب کو بھی دیکھیں گے. جنت میں جائیں گے تو اپنے رب کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم سب لوگ جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے پھر بھی اوپر جا کر کے پورا جو یہ ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، یہ پوری چیزیں ہوئیں. جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے جو آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو ایمان ہوتا ہے وہ صرف سن کر کے اور پڑھ کر کے نہیں ہوتا. وہ چیز ایمان کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے. ایمان پھر بھی ہے، یہ بھی یقین ہے یہ، لیکن وہ یقین کا بہت اونچا درجہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو احترام ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، وہ احترام، وہ محبت بعد میں آنے والی کسی بھی نسل، کسی بھی قوم، کسی بھی شخص کے اندر وہ چیز نہیں ہو سکتی. محبت ہر ایک کے اندر ہوگی. ہماری جو ہے محبت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کا ایک جو ہے پہلو یہ بھی ہے. کچھ چیزیں میں اب بیان کر دے رہا ہوں آپ کو خود سے بغیر سوال کیے ہوئے. وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہ محبت، اور یہ محبت میں نے آپ سے کہا جتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھی، قیامت تک کسی کے اندر اس درجے کی محبت تو نہیں آئے گی، چاہے آدمی زبان سے کتنا بھی دعویٰ کر لے. اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یہ محبت بھی ضروری ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ کبھی کوئی بھی شخص ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان ہے ہی نہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے. اور ایسی بھی حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تھوڑی چائے بھی پیتے رہے، میں نے دیکھا نہیں ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، زندہ تھے، تب بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت، وہ آپ کی محبت کا ہی ایک حصہ ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے احکام، ان سب کو بجا لانا اور آپ کے فرمان کو اپنی زندگی میں لے کر کے آنا، اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا ایک حصہ، یہ بھی آپ کی محبت کا ہی ایک حصہ ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو محبتیں ہوتی ہیں، ان محبتوں میں آدمی کیا کرتا ہے؟ جو بہت محبوب ہوتا ہے کسی انسان کو، کوئی بھی شخص، دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی انسانوں کے درمیان آپس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو رشتوں میں چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بہت محبوب ہوتا ہے تو آدمی ہاں اس کی عادت کو اپناتا ہے، اس کو جو چیز محبت جو اس کو پسند ہوتی ہے اس کی پسند کو اپناتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی آپ کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تب تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہے، خیرخواہی کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ کی زندگی کو آدمی ماڈل بنائے اپنے لیے، اسوا بنائے، جو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسوا کہتے ہیں، نمونہ کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسوا کہتے ہیں، اردو میں نمونہ کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو نمونہ بنائے، ماڈل بنائے اور اس کے مطابق زندگی اپنی گزارے۔ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی رہے، آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی ہوتی رہے، ساری چیزیں ایک طرف رکھ کر کے ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے اور محبت کا ہم دم بھرے، تو بہرحال محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس کو جو چیزیں پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہونی چاہیے، اور جو اس کا حکم ہے ہم اس کو بجا لائیں۔ ابھی چھوٹی چھوٹی محبتوں کی دنیا کی بات کر رہا تھا۔ ایک بچہ آپ کو بہت محبوب ہے، گھر کی اپنی بات لے لیجئے، ورنہ میں اور بھی مثالیں دے سکتا تھا لیکن وہ نہیں دے رہا ہوں۔ گھر کی مثال لے لیجئے، بچے سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، بچہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کچھ بھی کہتا ہے، بچہ ہے حالانکہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کی ضد پوری کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں جو محبت ہوتی ہے اس بچے کی، اس محبت سے آدمی کبھی مجبور ہو کر کیا کرتا ہے؟ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ عمل میں وہ چیز آتی ہے، یہی چیزیں یہ آتی ہیں کہ اگر بچے کی ضد اور بچے سے ہماری محبت کا تقاضا یہ بن جائے کہ ہم اسے پورا کر دیں، لیکن وہ بچے کی ضد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جا رہی ہے، آپ کی شریعت کے خلاف جا رہی ہے، تو یہی وہ تقاضا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہے یا بچہ زیادہ محبوب ہے؟ کون سی محبت ہمارے پاس زیادہ ہے؟ یہی وہ چیز آتی ہے۔ یہی تو اصل انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی محبت کے پیچھے جاتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرتا ہے کہ بچے کو سمجھائیں گے لیکن شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اگر تنبیہ کرنے میں، تربیت کرنے میں سختی بھی برتنی پڑی تو وہ بھی کریں گے، اگرچہ کہ دل میں بچے کی محبت موجود ہے، ساری چیزیں پھر بھی ہم کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق آدمی زندگی بسر کرے، آپ کی سنتوں سے محبت رکھے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کے طریقے پر عمل کرے۔ اسی محبت کا ایک تقاضا
محبت نہیں بلکہ اسی میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، لوگوں میں عام کیا جائے، اسے بیان کیا جائے، آپ کے طریقے کو بیان کیا جائے، اور یہ بیان کیا جائے کہ کس طریقے سے ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ آپ کی زندگی رہی ہے، اور ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، ماڈل ہیں، بچوں سے محبت کا معاملہ ہو، بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا معاملہ ہو، بازار میں جا کر کے تجارت کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، ہم یہ لوگوں کے سامنے لے کر کے آئیں، آپ کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی،